جاہل آدمی الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جاہل اور سمجھنے لگے اپنے آپ کو پڑھا لکھا۔ تو تین چیزوں کا مرکب ہے انسان: جسم، ذہن اور قلب یا روح۔ مانوی زندگی، اسپریچول لائف۔ اسلام کہتا ہے کہ سکون جب ملے گا، امن جب ملے گا، جب جسم بھی مکمل ہو، ذہن بھی مکمل ہو، روح بھی مکمل ہو۔ فزیکل پرفیکشن، مینٹل پرفیکشن، اسپریچول پرفیکشن۔ جسم کامل، ذہن کامل، قلب کامل۔ جب تینوں کو مکمل کرو گے تب انسان کامل بنے گا۔ اس کی جسم کی دنیا وہ بیمار نہ ہو، ذہن کی دنیا وہ بیکار نہ ہو، قلب کی دنیا وہ صاحب آزار نہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں، جب یہ تینوں مکمل ہوں گی تو فزیکل پیس، مینٹل پیس، اسپریچول پیس، انسان کی زندگی صلح و پسند۔ تب انسان امن پسند بنے گا، سکون ملے گا۔ جب جسم میں کوئی آزار نہ ہو، ذہن میں کوئی پریشانی نہ ہو اور جسم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جسم مکمل ہوتا ہے زمین کے اجزاء سے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے تناسب پہ تم جسم کو قائم رکھو گے، جسم صحت مند رہے گا۔ ان اجزاء میں کسی چیز کو تم کم کر دو اپنی عادتوں کی بنا پر تو بیمار ہو جاؤ گے۔ کسی چیز کو بڑھا دو اپنی خواہشوں کی بنا پر تب بیمار ہو جاؤ گے۔ نمک کم ہوگا تب علیم، نمک زیادہ ہوگا تب بیمار۔ شوگر کم ہے تب بیمار، شوگر زیادہ ہے تب بیمار۔ میگنیشیم کم ہے تب بیکار، میگنیشیم زیادہ ہے تب بیکار۔ ہر چیز کو اسی نقطے پہ رکھو جس کو اللہ نے جس جگہ بنایا ہے۔ اپنی طرف سے اگر کسی کو ٹھونس دو گے، زیادہ شکر، زیادہ نمک، زیادہ میگنیشیم، میں کچھ پڑھ نہیں رہا جو بلا وجہ آپ واہ واہ کر رہے ہیں، کوئی بات تو نہیں بنی نا، پھر بھی نہیں۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اپنا نظام لا کے بٹھا دو گے تو جس طرح جسم بیمار ہو جائے گا، اسلام بھی بیمار ہو جائے گا، جب تک کو اس کو اس جگہ پر نہ لاؤ جو اللہ نے جس کے لیے بنایا ہے۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ذرا سا رکھنا پیدا ہوا اور آدمی گیا۔ آج تک دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے فری شوگر مین بنا دیا، شوگر ہی نہیں ہے اس میں، فری سالٹ۔ اللہ نے جتنا تناسب رکھا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، you cannot change the tradition of Allah۔ یہ بات پکی بن گئی۔ چلیے وقت کی نسبت سے اسی طرح ذہن مرکب ہے علم و حکمت سے۔ جسم بیمار پڑے گا جب اجزاء کم ہوں گے، ذہن بیمار پڑے گا جب علم کم ہوگا۔ جاہل آدمی الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جاہل اور سمجھنے لگے اپنے آپ کو پڑھا لکھا۔ یہ ہے الٹریسی کمپلیکس، جہل مرکب۔ یعنی جاہل برا نہیں ہوتا، جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ برا نہیں ہوتا، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جب جاننے کا یقین ہوگا نہ جاننے کا تو جاننے کی تمنا کرے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا تو اس کے معنی ہے کہ اعتراف کر لیا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ خطرناک نہیں ہے، خطرناک وہ ہے جو کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایسا آدمی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر شو آف کرتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں،
یہ ایسا انسان سماج کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ ہمیشہ حقائق کے خلاف بولتا ہے، مسلمات کے خلاف بولتا ہے. دن ہوتا ہے تو کہتا ہے رات ہے، رات ہوتی ہے کہتا ہے دن ہے. جنگ کی گھڑی ہوتی ہے تو صلح کی باتیں، صلح کا موقع ہوتا ہے تو جنگ کی باتیں. سونے کا وقت ہوتا ہے تو جاگتا ہے، جاگنے کا وقت ہوتا ہے سوتا ہے. چپ رہنے کے موقع پہ روتا ہے، رونے کے موقع پہ بدعت کہتا ہے. اب اندازہ لگایا کہ جو الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے ٹربل کریٹر. ہر دور میں سماج کے لیے ایک خطرناک چیز. انجمنوں میں کھڑے ہو کے مخالفت میں بولنے والے وہی الٹریسی کمپلیکس کے مرتکب ہوتے ہیں جو اندر سے تو کچھ نہیں ہوتے مگر بولتے بہت زیادہ ہیں. پبلک یہ سمجھے ارے میاں تو بہت بولتا ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے. ارے وہ رسول کے سامنے بولنے لگا. رسول تو بولتے تھے یہ لوگ. ارے کیا ڈانٹ پلائی ہے رسول کو اس نے. ارے واہ 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 خوب بول رہا تھا، رسول چپ ہو گیا. یہ بھی کوئی فضول نہیں ہے، وہ رسول ہے تو یہ فضول نہیں ہے. اس طریقے سے جاہلوں میں یہ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں زیادہ بول کے. ایسے جاہل ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ ایتھارٹی کو یہ چیلنج کرتے ہیں. ان کی جو پہچان ہے وہ مسلمات کے خلاف بولنے کے لیے. اللہ یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، رسول یہ کرتا تھا ہم یہ کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو ہے ہی، ہم بھی کچھ کم پاگل بلہ نہیں ہے. اللہ ہے پاگل بلہ تو ہمیں کیا ہے. تو ایسے ذہن جو ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کو مشورے دیا کرتے ہیں. آپ روز اخبار پڑھیں تو اسلام کو مشورے دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی کہ ہر جگہ وہ اسلام کو مشورے دیا کرتے ہیں اس قسم سے. تو یہ ہوتے ہیں ذہنی خلجان میں مبتلا کہ جن کے دماغ بیمار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو ثابت کرنے کے لیے وہ ماحول کے اندر مسلمات اور جو فیکٹس ہیں ان کے خلاف بولنا ان کی عادت و خصلت ہوتی ہے تاکہ کامن پبلک جو ہے عوام الناس وہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہیں ہی، یہ بھی بہت قابل ہیں. کل کو موقع ملے گا تو ہم ان کو جگہ دیں گے چونکہ یہ بہت بولتے تھے. تو جہاں بولنا قابلیت کی دلیل ہو کہ بول رہے ہیں سمجھے. عموماً بولنے والے کیا نہیں کرتے، بولتے ہیں. عمل کی منزل پہ آنے کے بعد وہ کچھ ہوتے ہیں. تاریخ بالکل صاف فرق نکلتی ہے. مثلا اگر سخاوت کی تاریخ لکھی جائے تو ایسے لوگوں کے نام کے ورق سادے ہوں گے جو بولتے تو بہت تھے دیتے کچھ نہیں تھے. جنگ کی تاریخ میں اگر ان کا ورق دیکھا جائے تو بولنے والوں کی تاریخ میں خوبی یہ ملے گی کہ ان کی طبیعت میں نن وائلنس ہوتا ہے. نہ وہ خود زخمی ہوتے ہیں نہ کسی اور کو زخمی کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے، ایک مثال بتا دیجئے. اچھا چلیے ڈھونڈ کے بتائیے کہ صاحب فلاں آدمی زخمی ہو گیا تھا، وہ مرہم پٹی کرنے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے پوچھا یہ زخم کہاں سے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ جہاد میں ہم زخمی ہو گئے تھے. تو کسی بھی کلینک میں اسلام کی زخمی نہیں ملیں گے جو بولنے والوں کی مجاہدانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوں. آپ نے اندازہ لگایا جب علم کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایسے حصوں کے لوگوں کا ورق ہمیشہ سفید ہوتا ہے جو علم والوں کو تو مشورے دیتے ہیں مگر خود علمی صلاحیتیں ان میں ذرا سی کام کی نہیں ہوتی. چاہے کوئی سی آیت پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ یہ آیت کہاں آئی، کیوں کی آئی، تو یہی ہوگا کہ اچھا یہ قرآن میں ہے قرآن میں، اچھا ہمیں نہیں خبر. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ الٹریسی کمپلیکس ہوتا ہے جو پوری سوسائٹی کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے. وہ جانتے خود کچھ نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں.